اندر جو ہم نے مختصر قصہ حضرت آدم بیان کیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، ان میں سے کچھ اسباب کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا اور بتایا کہ ان اسباب کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے، جہاں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے، ان تمام حالات و واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ تو ہمارے جو والد ہیں، جو ہمارے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش کے موقع پر کیا حالات ہوئے، کیا معاملات ہوئے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تشکیل دی، وہ سارے کے سارے معاملات جاننے ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے، خلیفہ کو اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرنی چاہیے نماز قائم کرنے سے، تو وہ سارے معاملات ہم نے بتائے۔ لیکن ایک سانحہ، بے شمار ملک پاکستان کے اندر سانحات ہیں، لیکن حال ہی میں ہونے والا ایک واقعہ بڑا ہی دل دکھتا ہے اس سے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسی خبریں تو ہم ہر روز سنتے ہیں، یہ جمعے کے اندر ایسی خبروں کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد؟ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ان خبروں کو ہم نہ بیان کریں گے تو پھر یہ دنگا فساد اسی طرح چلتا رہے گا، تو قیامت والے دن ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہیں علم دیا تھا، تم نے لوگوں کو وہ کیوں نہیں بتایا کہ معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ سانحہ اتنا بڑا عظیم ہے، حقیقی بات ہے، جس سے پورے پاکستان کے اندر صفحہ ماتم بچھانا چاہیے تھا کہ اس قدر آٹے کا جو فقدان ہے، گندم کا فقدان ہے، وہ ناقابل بیاں ہے۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ ایک وقت وہ تھا، وقت اس لیے کہہ رہا ہوں، وقت سے مراد یوں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج سے 100 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، کوئی اتنی زیادہ عرصے کی بات نہیں، یہ حال ہی کے دور کے اندر کی بات ہے۔ گندم کا ریٹ تھا 1500 روپے، اب گندم کا جو ریٹ ہے وہ 5200 روپے ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ 5600 روپے ہے، اور آٹے کی قیمت آپ اندازہ کر لیں کہاں جا کے پہنچ چکی ہے۔ اور آٹے کا اس قدر فقدان ہے کہ ایک آدمی جس کے 6 بچے ہیں اور آٹا لینے کے لیے گیا، آٹے کی بھیڑ کے اندر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اور سانحہ ایسا ہے کہ حقیقی بات ہے، جس سانحے کی وجہ سے ملک پاکستان کے اندر صفحہ ماتم بچ جانا چاہیے کہ آج ملک پاکستان اس ڈگر پہ آ چکا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک پاکستان کی سربراہی دی ہے، جو ملک پاکستان کے سربراہان ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ لیکن ٹس سے مس نہیں، کوئی بھی سیاسی لیڈر نہیں بولا، کسی بھی پارٹی کا کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کہ ہمارے ملک کے اندر انہیں پتہ ہے کہ ایسے روز اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لوگ اس طرح بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، اور وہ اپنے مزے لوٹتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جہازوں میں بیٹھتے ہیں، سبز باغ ہمیں دکھاتے ہیں، ان باغوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کی سمجھ دے، اور میں یہ ضرور مخاطب کر کے ان کو ضرور کہوں گا، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو، جہانگیر ترین ہو، ملک ریاض ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، سرمایہ دیا، کل قیامت والے دن ان سے پوچھ ہوگی، اللہ کہے گا تمہیں اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی دی تھی، غربت کی چکی میں پس رہا تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا تھا، اللہ پوچھے گا میں نے اتنا موقع دیا تھا، تمہیں اقتدار دیا تھا، تمہیں حکومت دی تھی، میں نے تمہیں وزارت دی تھی، میں نے تمہیں دولت دی تھی، میں نے تمہیں اقتدار دیا تھا، غریب غربت کی چکی میں پس رہا تھا، لیکن تم نے اس کی آہ و بکا کو نہیں سنا، تم نے اس کی جا کے مدد نہیں کی، تم نے اسے پسے پش ڈال دیا۔ قیامت والے دن ان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم پڑے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے ہیں، اغیار کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کچھ کول اٹھا کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں، ہم اپنے ملک کے اندر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو نفاذ کر دیں، ملک پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اصولوں کو نافذ کر دیں، یہ ہمیں توفیق نہیں ہے۔ آج ملک اس ڈگر پہ آ چکا ہے، سارے لوگ اس حالات سے مکمل طور پہ واقف ہیں۔
ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ تو نے ہمیں اپنے نائب اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، اے میرے اللہ ہمیں اس نائب ہونے والی حیثیت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما۔